زمرہ ان کی یہ باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گیا۔ پھر قریش نے ابو سفیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا، اور قریش پیغامبر کو اس طرح واپس کرنے پر پشیمان ہوئے۔ واقدی کہتا ہے کہ ہمارے تمام اصحاب نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر حزام بن حشام الکعبی سے کیا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے یہ بات بتائی ہے اس نے کچھ ضائع تو نہیں کیا، لیکن بات وہ ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں کہ قریش نفاسہ کی مدد کرنے پر پریشان ہوئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنگ کرنے والے ہیں۔ پھر واقدی کہتا ہے کہ میں نے حزام کی بات کا ذکر ابن جعفر وغیرہ دوستوں سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار نہ کیا اور کہا کہ ایک صورت یہ بھی ہے، اور عبداللہ بن جعفر نے مجھ سے یہ روایت لکھ لی۔ نقض عہد قریش کے لیے کیسے بھلائی کا موجب بنا؟ عبداللہ بن عامر اسلمی عطا بن ابی مروان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں خزاعہ کے معاملے میں حیران رہ گیا۔ ابن واقدی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خیال میں قریش اس عہد کو جو آپ کے اور ان کے درمیان ہوا ہے توڑنے کی جرت کریں گے، حالانکہ تلوار نے انہیں فنا کر دیا ہوا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ارادہ الہی کے مطابق عہد کو توڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اس میں خیر ہوگی یا شر؟ فرمایا خیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلق میں جو بات فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ قریش کا نقض عہد کرنا مکہ پر مسلمانوں کے غالب آنے کا سبب بن گیا، اور مسلمانوں کا مکہ پر غالب آنا ان کو ظلمت شرک سے بچانے کا سبب بن گیا، اور وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی وہ خیر جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا تھا، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تھی۔ ابو سفیان کا مدینے میں تجدید صلح کا مطالبہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ سرداران قریش نے بنی بکر کے ساتھ اشتراک و اتفاق کر کے خزاعہ پر جو ظلم کیا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں خوف لاحق ہوگا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تجدید صلح کے حصول کے لیے کوشش کریں گے، تاکہ مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف جو انہوں نے خزاعہ کے بارے میں روا رکھا تھا، کسی حربی کارروائی کے بروئے کار نہ لانے کا پابند کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان معاہدے کو پختہ کرنے اور مدت میں اضافہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا۔ ابو سفیان کی خزاعہ کے وفد کے ساتھ ملاقات۔ اسی دوران میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تصریح کر رہے تھے، ابو سفیان عملاً مکہ سے مدینہ آنے والے راستے پر قریش کی ذمہ داری نبھانے آ رہا تھا، جبکہ خزاعہ کا وفد ابو سفیان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و زیادتی کی تمام داستان سنا کر وہاں سے واپس بھی آ گیا تھا۔ اصحاب مغازی و سیر بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاعی وفد کو حکم دیا کہ وہ واپسی کے وقت متفرق ہو جائیں اور اپنے گھروں کو اکٹھے واپس نہ جائیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ وفد 41 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک گروہ تو شاہراہ سے ہٹ کر ساحل کی طرف چلا گیا، اور دوسرے بھی مختلف راستوں پر متفرق ہو گئے، مگر بدیل ابن ام اسرم شاہراہ پر ہی چلتا رہا۔ جب وہ ابوا سے گزر گیا تو اسے ابو سفیان ملا، تو اسے یہ ڈر پیدا ہوا کہ بدیل بن اسرم اور اس کے ساتھی مدینہ سے آئے ہیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم یثرب میں کب گئے تھے؟ وہ اس طرح یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب مل کر حالات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں تو یثرب کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر ابو سفیان نے مزید کرید کرنے کے لیے سوال کیا، اے بدیل، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں تو اس ساحل پر رہنے والے کعب اور خزاعہ کے علاقے میں گیا تھا۔ ان کا ایک مقتول کے متعلق جھگڑا تھا،
میں نے ان کی صلح کرا دی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا، وہ مرفا تھا، خدا کی قسم میں تجھ سے نیک اور صلہ رحمی کرنے والے شخص کو نہیں جانتا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر ابو سفیان نے ان کے ساتھ قیلولہ کیا، مگر شک اس پر غالب آ گیا اور وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے گہری تحقیق کرنے لگا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے پاس ہمارے کھلانے کے لیے یثرب کی کھجوروں میں سے کچھ ہے؟ کیونکہ یثرب کی کھجوریں تہامہ کی کھجوروں سے بہتر ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس کوئی کھجور نہیں، مگر شکوک اس پر حملہ کرنے لگے، اس لیے وہ ان کے انکار کے باوجود مطمئن نہ ہوا، اور ان کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی فروگاہ میں آیا اور ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ سے مینگنیاں اٹھا کر اور انہیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، تو ان میں سے اس نے کھجور کی گٹھلیوں کو پایا۔ پھر جہاں وہ خود اترے تھے اس جگہ اس نے اجوا کھجور کی تھیلیاں دیکھیں۔ اسے یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مدینہ سے آئے تھے، اور اس نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کی اس امید پر آس پڑ گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں توثیق معاہدہ اور اضافہ مدت کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان مدینہ میں اپنی مساعی میں کامیابی کی امید کے ماند پڑ جانے کے باوجود بھی ابو سفیان نے مدینہ کی طرف مسلسل سفر جاری رکھا تاکہ وہ قریش کی استدعا کے مطابق اپنی کوشش صرف کرے، یہاں تک کہ وہ مدینہ پہنچ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، مگر وہ اپنی مہم میں بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ تجدید صلح اور اضافہ مدت کے متعلق کسی قسم کی گفتگو کرنا قبول نہ کیا۔ ابو سفیان نے محسوس کر لیا کہ مدینہ کی فضا مسلمانوں کے حلیف خزاعہ پر ظلم کرنے میں مشارکت کے باعث معاہدہ صلح کو توڑنے کی وجہ سے قریش کے خلاف انتقام اور غیظ و غضب سے بھرپور ہے، اور خزاعہ کے وفد نے مدینہ آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ظلم کی تفاصیل بتا کر مسلمانوں کے خلاف اس درجے تک بھڑکا دیا تھا کہ ابو سفیان نے باوجود کنانہ کا سردار ہونے کے اپنے آپ کو مدینے میں ایسے لاوارث بچے کی طرح پایا جسے کوئی بھی کشادہ روئی سے نہیں ملا۔ ابو سفیان کی بیٹی کا اپنے باپ کو دھتکارنا۔ مدینہ میں داخل ہونے کے فوراً بعد ابو سفیان کو سب سے پہلے جو صدمہ پہنچا وہ اس کی مسلمان بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا وہ سلوک تھا جو اس نے ابو سفیان سے روا رکھا۔ یہ سیدہ فاضلہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں۔ چونکہ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھی، اس لیے اس نے اس کے حجرے میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور بیٹی کے ہاں جاتے ہی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بیٹھنے سے منع کر دیا اور بستر کو لپیٹ دیا کہ کہیں یہ اس پر بیٹھ ہی نہ جائے۔ اس کو یہ بات بری لگی اور اس نے بڑے دکھ اور تلخی سے کہا، اے بیٹی، مجھے معلوم نہیں کہ تو نے اس بستر کو میرے لیے اچھا نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا۔ تو ام المؤمنین نے ایک راست باز مؤمنہ کے لہجے میں جو عقیدے اور اصول کو ہر چیز سے بلند خیال کرتی ہے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تو ایک مشرک اور نجس آدمی ہے، اور میں پسند نہیں کرتی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے بیٹی، خدا کی قسم تجھے میرے بعد غلط روش نے پا لیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی ہے اور آپ قریش کے سردار اور بڑے آدمی ہیں، کیا تیرا اسلام میں داخل ہونا تجھے ہیج کر دے گا، حالانکہ تو بتوں کو پوجتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا، تعجب ہے کہ تو بھی ایسی باتیں کرتی ہے، کیا میں ان بتوں کو چھوڑ دوں جن کی پرستش میرے آبا و اجداد کرتے تھے؟
اور دین محمد کی پیروی کروں۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ ابو سفیان نے جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو چھوڑا تو جو سلوک اس کی مسلمان بیٹی نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تو مشرک اور نجس ہے، اور میں تجھے باوجود باپ ہونے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نیز اسے حق و ثواب کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اب تک بتوں کی پرستش کرنے پر ملامت کی، حالانکہ وہ قریش کا سردار اور بڑا آدمی تھا، تو اس کی ٹانگوں میں چلنے کی سکت نہ رہی۔ اس شدید نفسیاتی صدمے کے بعد جو اسے اس کی مسلمان بیٹی سے پہنچا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضامند کرنے کی ایک مایوسانہ کوشش کی۔ آپ اس کے ساتھ قریش کے لیے صلح حدیبیہ کو معمول کے مطابق جاری رکھنے اور توثیق صلح کی مدت میں اضافہ کرنے کے مذاکرات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ بات ہو جاتی تو قریش جو آپ کے حلیفوں سے ظلم و زیادتی کر چکے تھے، یہ ان کے لیے عفو عام کے قائم مقام ہو جاتی۔ ابو سفیان نے ملمہ سازی سے مغالطہ دینے کی کوشش کی تاکہ قریش کے حق میں یہ ضمانت حاصل کر لیں جس کے حصول کے قریش بڑے آرزو مند تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مدینہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہے اور ذاتی حیثیت سے وہ صلح حدیبیہ میں موجود نہ تھا۔ اس لحاظ سے اس کی پوزیشن قریش کے ایک سردار کی سی ہے جو اس صلح کی توثیق کے لیے آیا ہے، جس میں وہ ان لیڈروں کے ساتھ شامل نہ تھا جنہوں نے صلح پر دستخط کیے تھے۔ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صلح حدیبیہ میں موجود نہ تھا، اس لیے عہد کی توثیق کیجیے اور اس کی مدت میں اضافہ فرمائیے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے صلح کو توڑا ہے؟ تو ابو سفیان نے حقیقت کا اعتراف نہ کیا بلکہ حیرت انگیز جرت سے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا، ہم اپنے عہد اور صلح پر قائم ہیں، ہم اس میں تغیر و تبدل نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو وہ باتیں سنائیں جو بڑی ٹھوس، وزنی، تجربہ کارانہ اور اس آدمی کو اشتباہ میں ڈالنے والی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا لیڈر تھا۔ جب وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فی البدیہہ باتوں کے مقابل کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ ابو سفیان قریش کے اطمینان کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس عادلانہ سزا سے محفوظ ہو جائیں جو انہیں خزاعہ کے ساتھ خیانت میں مشارکت کرنے اور بنو بکر کے بے وقوفوں کے الوتیر کے جرم میں موافقت کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ملنے کی توقع تھی۔ جب ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک قریش کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو صلح کو توڑنے والی ہو، ہم تو حدیبیہ کی مدت اور صلح پر قائم ہیں، ہم اس میں تغیر و تبدل نہیں کریں گے، تو اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں ان صاف اور کھری باتوں کے سوا اور کوئی بات نہ سنی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے خالی ہاتھ باہر نکل گیا۔ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ابو سفیان کی دوہری ملاقات۔ ابو سفیان ایک تجربے کار سیاسی آدمی تھا، جس کام کی وجہ سے وہ مدینہ آیا تھا اس میں کامیابی حاصل کرنے سے ابھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے قریش کے کبار مہاجر صحابہ سے ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر انداز ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی توثیق صلح اور اس کی مدت میں اضافے والی بات مان لیں۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور گفتگو کر کے ان سے استدعا کی کہ وہ بیچ میں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ آپ مذاکرات اور مدت صلح میں اضافے کی بات مان لیں۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے اس گھناؤنے جرم سے واقف ہو چکے تھے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا،
جب ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی سے مایوس ہو گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے پاس گیا۔ آپ مشرکین مکہ سے شدید عداوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح استدعا کی کہ آپ بیچ میں پڑھ کر تجدید صلح اور اضافہ مدت کی بات کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وہ بات سنائی جس نے اس کے دل کو مایوسی سے لبریز کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہاری سفارش کروں؟ خدا کی قسم اگر مجھے چیونٹی کے سوا کوئی چیز نہ ملے تو میں اس کے ساتھ لڑتا پاؤں تو میں تمہارے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ تو ابو سفیان نے بڑے دکھ سے کہا، تو نے ایک رشتہ دار کو بری جزا دی ہے۔ بعد ازاں وہ اس کوشش میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگا، لوگوں میں رشتے کے لحاظ سے کوئی شخص آپ سے بڑھ کر میرا قریبی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنی امیہ میں سے تھے جو ابو سفیان کا خاندان ہے۔ صلح میں اضافے اور تجدید عہد کرا دو، آپ کا صاحب آپ کی بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد میں سے کسی صاحب کو تجھ سے زیادہ صاحب اکرام کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے یہ کہہ کر کہ میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہے، نرمی سے دفع کر دیا۔ ان ناکام کوششوں کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت ان کے بیٹے حضرت حسن چھوٹے بچے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی قرابت کے باعث وسیلہ بناتے ہوئے کہنے لگا، اے علی، آپ رشتے اور قرابت کے لحاظ سے سب قوم سے میرے زیادہ قریبی ہیں۔ میں آپ کے پاس ایک ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ میں جس طرح ناکام آیا ہوں اسی طرح ناکام واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری سفارش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان تیرا برا ہو، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی بات پر قائم ہے جس کے بارے میں ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا، اے ابو الحسن، لوگوں کے درمیان پناہ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو کہ وہ مدت میں اضافہ کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکرر عذر کرتے ہوئے کہا، ابو سفیان تیرا برا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا جس کو وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اس موقع پر آخری کوشش کرتے ہوئے ابو سفیان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوا اور آپ سے بیچ میں پڑھنے کی استدعا کر کے کہنے لگا، اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں تاکہ ابو سفیان تجدید صلح اور اضافہ مدت کے حصول میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں ایک عورت ہوں، تو اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بہن نے ابو العاص کو پناہ دی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پناہ دے دی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے کسی بیٹے کو کہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یہ دونوں تو بچے ہیں اور ان جیسا پناہ نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان کا سعد بن معاذ سے مدد طلب کرنا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب ابو سفیان کبار صحابہ مہاجرین کو بیچ میں ڈال کر تجدید صلح کرانے میں ناکام ہو گیا تو وہ اوس کے سردار سعد بن عبادہ کو بیچ میں ڈالنے کی طرف متوجہ ہوا کہ شاید وہ بیچ میں پڑ جائیں اور اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید صلح کروا لے۔ ابن ابی حبیبہ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے بیان کرتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب سعد بن عبادہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے ابو ثابت، میرے اور آپ کے درمیان جو تعلقات ہیں آپ انہیں جانتے ہیں، اور میں حرم میں تمہارا پڑوسی تھا اور یثرب میں تو میرے لیے اسی کی مانند ہے، اور تو اس شہر کا سردار ہے۔